أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو ڈھیل کیوں دے رہے ہیں، یعنی دنیا میں رزق بھی وافر مقدار میں دے رہے ہیں ان کو، اور موج مستی اور گناہ اور ہر طرح کے وہ عیاشی مستی میں گم ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ تو آزمائش میں ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے وہ کسی خیالوں میں نہ رہیں کہ ہمارے لیے بہتری ہے، ان کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد ان کی زندگی تکلیف اور مصیبتوں اور عذاب میں پڑ جائے گی۔ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحسبن الذین، ولا اور نہ، یحسبن یعنی حساب نہ لگائیں، گمان نہ کریں، اللہ زینہ وہ لوگ، کفرو جو کافر ہیں، ولا یحسبن الذین کفروا اور جو کافر لوگ ہیں وہ یہ خیال نہ کریں، گمان نہ کریں، انما نملی کہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان کو، یعنی ان کو جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، زندگی ان کی بڑھا رہے ہیں دنیا میں، خیر لانفسہم، خیر یہ بہتر ہے ان کے لیے، یعنی یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی دے رہا ہے، زندگی یعنی کہ مہلت دنیا میں رہنے کی اللہ نے ان کو دی ہے یا اللہ ان کو دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما بے شک، نملی لہم جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں، لیزدادوا تاکہ وہ اضافہ کر لیں، زیادتی کر لیں، اسما گناہوں میں، تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں۔ تو اس لیے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ اور زیادہ گناہ وہ کر لیں۔ وَلَهُمْ کیونکہ ان کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے مہین، ذلت والا، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو وقت زیادہ دنیا میں اس لیے دیتا ہے اور خزانے بھی کھول دیتا ہے، اور ان کے پاس دولت دنیا بہت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جتنے گناہ چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ آگے تو ان کا کوئی وہ چارہ کار ہی نہیں ہے، آگے تو عذاب پڑا ہوا ہے سارا، ذلت والا، رسوائی والا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں فرما دیا، اور مسلمانوں کو بھی یہ بتا دیا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو جو ہم دے رہے ہیں دنیا میں، اگر دولت مل رہی ہے ان کو، اگر ان کو عزت افزائی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ صرف دنیا ہے، آخرت کا تو ان کا بیڑا غرق ہے، وہ سارا جو ہے نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب جو رسوا کرنے والا ہے، ذلت و رسوائی والا، وہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ کافروں کو جو ہم اس دنیا میں ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، اسے وہ بہتر نہ سمجھیں اپنے لیے۔ یہ تو ان کو ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیاوی عیش و مستی کے منہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو اس لیے دنیا میں عیش و مستی، عیاشی، فحاشی، بے حیائی، گناہ، ہر طرح کے چسکے جو ہیں وہ سب کافروں اور منافقوں کے لیے کھلے پڑے ہیں۔ جتنا گناہ زیادہ کرنا چاہیں اللہ نے ان کو مہلت دے دی ہے، وہ گناہ کرتے جائیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے تو عذاب بھی تیار کر رکھا ہے نا۔ تو دنیا کی زندگی ہے، چاہے وہ جو ہے شراب پئیں، چاہے وہ ڈانس کریں، چاہے وہ جوا کھیلیں یا شرط لگائیں، سود کھائیں، لواطت کریں، زنا کریں، فحاشی کریں، بہت سارے گناہ ہیں جو کہ ایل جی بی ٹی کی شکل میں ہیں۔ عورتوں کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، مردوں کی مردوں سے، جانوروں کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، خون کے رشتہ یعنی بھائی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، یہ بہنوں کے ساتھ اپنے بے حیائی کرتے ہیں جنسی طور پر۔ یہ سب جو ہے، یہ سب عیاشی مستی جو بھی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو کرنے دو، یہ صرف دنیا ہے نا، ان کے لیے یہی مہلت ہے، ذرا آنے تو دو ان کو، پھر وہاں ان کے لیے بہت بڑا عذاب جو ذلت اور رسوائی والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ خیال نہیں کرتے، اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کے مال پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں اور وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں بھی لڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے، حتیٰ کہ قتل و غارت کرتے ہوئے بھی ان کو کسی طرح کا وہ خیال نہیں آتا۔ تو یہ ظلم و ستم کر کے، بے حیائی، فحاشی اور ہر طرح کے گناہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کا سلوگن ہوتا ہے کہ انجوائے یور لائف، اپنی زندگی کے مزے لوٹ لو۔ تو یہ یہاں پر ان کی زندگی ہے، آخرت میں تو ان کے لیے کوئی وہ راستہ نہیں ہے۔ پھر کیونکہ منافق جو ہوتے ہیں وہ اندر کے کافر ہوتے ہیں، وہ کافروں سے بھی ان کا بدترین ٹھکانہ ہے جہنم میں، وہ بھی انہی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی دنیا کو بہت پیارا سمجھتے ہیں، دنیا بھی ان کافروں اور منافقوں کو بہت پیاری لگتی ہے، اس لیے تو وہ مرنا چاہتے نہیں ہیں، اور نہ وہ جہاد، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ شریف میں دیکھیں نا، جہاد کے لیے منافق نکلتے ہی نہیں تھے، وہ تو گھروں میں سے نکلتے نہیں تھے، وہ ڈرتے تھے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم مر جائیں وہاں پر، تو اس لیے ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم تو ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے یہ ڈرپوک ہوتے ہیں، دنیا یعنی یہ زندگی چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے، یعنی اس لیے جو ہے نا اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، ان کو ہم نے مہلت دی ہے، یہ اس جو مہلت ہم نے ان کو دنیا میں گناہ زیادہ کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ یہ زیادہ گناہ کر لیں
اور پھر ان کے لیے عذاب جو اللہ نے زیادہ گناہوں کا عذاب، ذلت آمیز رسوائی والا عذاب جو تیار کر لیا ہے وہاں پر، تو یہ اس کا مزہ چکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے بہتر آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر طویل ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آدمیوں میں سے برا آدمی کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر طویل ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔ یہ حدیث مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ مدینہ شریف میں بنو قریظہ جو یہودی تھے اور بنو نذیر جو یہودی تھے، تو یہ بہت امیر ترین لوگ تھے، تو یہ عیاشی سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ان عیاشی اور فحاشی اور اس کے ساتھ ان میں حسد بھی تھا، مسلمانوں سے ضد بھی تھا، دشمنی بھی تھی، اور یہ حق ان کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور اسلام سچا دین ہے، پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہ تسلیم کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جبکہ اس کی حقانیت کو، سچائی کو یہ مان چکے تھے، پھر بھی یہ اسلام قبول نہ کیا انہوں نے اور کفر پر قائم رہے، اور پھر قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا عذاب ضرور لیں گے۔ اس لیے جو ہے آپ دیکھیں نا کہ ہمیشہ جو بندہ ہوتا ہے نا، زندگی تو ایک چند دنوں کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جانی ہوتی ہے نا۔ یہ تو وقت جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ بہت سارے مسلمان جو گناہ گار ہوتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، وہ بھی ان کافروں کے ساتھ دوستیاں کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ بھی پھر انہی کے وہ ساتھ مل جاتے ہیں، اور جو مسلمان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر وہ من تشبہ قوما فہو منہم، پھر جس طرح کی قوم کے ساتھ وہ مشابہت کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہی وہ قبروں سے اٹھ کر اللہ کے حضور جائیں گے، پھر جہاں پر وہ جائیں گے یہ بھی پھر وہاں جائیں گے۔ اس لیے آج اپنی دوستیاں، اپنے تعلق اور اپنے رازداری جو ہے وہ مومن لوگوں کے ساتھ کر لیں، اور کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ اپنی دوستی تعلق کو ختم کریں اور اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ قرآن و سنت ہی ہمارا واحد ذریعہ نجات ہے، اسی کے مطابق زندگی ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ یہ نفس جو ہے ہمارا، یہ ہمیں کھلا نہیں، اس کو نفس کو اگر کھلا چھوڑ دیں گے یہ تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ نفس کی قید جو ہوتی ہے نا، وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر ہمیں قید لگائی ہے کہ آپ یہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ کام ہے گناہ ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کی حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حدود لگائی ہوئی ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ نفس کو آپ نے باندھ کے رکھنا ہوگا، یعنی جو حدود ہیں اس تک بس وہ رہے گا، اس حد سے باہر نہیں جائے گا۔ اگر آپ نفس کو باندھ کر نہیں رکھیں گے، اس کو اگر کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر وہ سارے کھیت کو برباد کر دے گا۔ جس طرح ایک جانور ہوتا ہے نا، وہ آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ کھیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں رہتی وہ سب فصلوں کو کھا جاتا ہے اور وہ جو ہے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح بندے کا نفس جو ہے اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ بھی معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، اور یہ چسکے لینے کے لیے، بے حیائی، فحاشی اور عیاشی کے لیے یہ گندے کام کر کے معاشرے میں وہ سکون، تباہ و بربادی لاتا ہے، سکون کو بے سکونی میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں قید ہے، مسلمانوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، حدود ہیں جہاں پر رہنا پڑتا ہے اور حد سے باہر نہیں جانا ہوتا، کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دنیا، دولت اور یہ جو اللہ تعالیٰ آسائشیں دیتا ہے یا بندے کو زیادہ دنیا دیتا ہے یا دنیا کی چیزیں دیتا ہے تو وہ صرف آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے تاکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کے پاس دنیا بہت ہوتی ہے، دولت بہت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے، تو جب اللہ لے رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا یہ شکایت کرتا ہے۔
صبر کرے گا تو کامیاب ہو جاتا ہے، اگر شکایت کرے گا تو بس بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندے کا یعنی ایک امتحان لیتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے، اولاد سے نواز رہا ہے، ہر نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بڑے خوش ہیں، لیکن یہ سب امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے ہی بنائی ہے، مومن کے لیے، ایمان والی کے لیے یہ دنیا آزمائش ہے۔ اور کافر جو منافق ہیں ان کے لیے جو دنیا ہے یہ عیاشی ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی عیاشی ہے، یہاں پر ان کا سب موج مستی ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس لیے ان کو ڈھیل پہ ڈھیل اسی لیے دی جا رہی ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر نہیں ہو رہی، تاکہ یہ گناہوں پر دلیر ہو جائیں اور زیادہ گناہ کرتے جائیں، تاکہ ان کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے تو وہ اس عذاب کے مطابق اپنے گناہ بنا لیں، تو پھر وہاں پر اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھے نا اس طرح کا نظام ان کے لیے بنا رکھا ہے۔ کافروں اور منافقوں کو اللہ نے خطاب فرمایا۔ متقی پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھے نا اتنا رزق دیتا ہے جو گزارا چلتا ہے بس۔ تو جس کو رزق زیادہ ملا نا تو وہ بیچارہ آزمائش میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے۔ اور بعض اوقات جن کے پاس ہوتا ہے ان سے لے بھی لیتا ہے، تو پھر وہ لے کر بھی آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ دے کر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شکر کرتا ہے۔ شکر بھی اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے کو اسلام جو بتاتا ہے، جو قوانین اسلام کے ہیں، جہاں جہاں جس کو دینا چاہیے شریعت کے مطابق اس کو دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق پھر شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اور اگر بندہ جو شکر نہیں کرتا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس رزق کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو بانٹتا نہیں ہے، تو پھر وہ بعض کا جیسے قارون تھا، وہ کہتا تھا میں نے خود ہی کمایا ہے، میں نے خود۔ تو یہ بندے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، میں نے خود کیا ہے۔ میں اگر اللہ تعالیٰ تیرا بازو توڑ دیتا، تیری ٹانگیں توڑ دیتا، تجھے زخمی کر دیتا، حادثہ ہو جاتا تیرا، تو کسی کام کا نہ رہتا، تو کدھر سے تو کماتا ہے؟ کون تجھے وہ طاقت دیتا جو کمائی کرنے کی؟ پھر کدھر سے آتی تیرے پاس؟ تیرا ذہن اللہ تعالیٰ مفقود کر دیتا، تیرا پاگل پن ہو جاتا، تو پھر کہاں سے تیرا دماغ کام کرتا اور تو روزی کماتا اور بڑے بڑے پیسے کا؟ یہ اللہ کا شکر ہے، صحت مند رکھا تجھے اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تاکہ تو اللہ کا شکر ادا کر، پھر اللہ کے حکم کے مطابق جو دیا ہے اس کو استعمال کر۔ دیکھیں نا، اگر ایک دکان والا ہوتا ہے، دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھیں نا اس کے پاس گاہک آئے گا تو پھر وہ اس کی چیز بکے گی تو اس کے پاس کو اٹھائے گا نا، تو ایسے تو نہیں آئے گا، اور وہ رزق ایسے تو نہیں آئے گا۔ تو رزق اس وقت آتا ہے جب گاہک آتے ہیں، یعنی دوسروں کے ذریعے سے رزق آتا ہے بندے کے پاس۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے جو دوسروں کے ذریعے سے رزق میں تجھے دیتا ہوں، تو بھی اس کو دوسروں میں بانٹ کر کھا، تو خود نہ کھا، بانٹ کر کھا۔ لیکن بانٹ کر کس طرح کھا؟ شریعت نے سب بتا دیا کہ کس کو پہلے کون سے حق، کس کا حق ہے، پھر کس کا ہے، پھر کس کا ہے۔ تو اس طرح بانٹ کر کھا۔ اگر تو خود ہڑپ کرے گا اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، پھر مہلت مل جائے گی، لیکن اس کے بعد جو باقی کام ہونا ہے تو پھر وہ جو ہے نہ پھر تیرا دل زکوٰۃ کا کرے گا اس میں سے دینے کا، پھر نہ صدقہ خیرات کرے گا، پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر بندہ نہ دنیا کا نہ دین کا، اور پھر الٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور پھر دنیا اور عاقبت دونوں کو بندہ خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اور ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں استعمال کر رہے، تو آج توبہ استغفار کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا شروع کریں، تاکہ جو ہے نا ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں، اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، اور
جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اللہ نے بہت دیا ہے اور اگر اس کا نقصان ہو گیا ہے، لاس ہو گیا ہے، اور وہ سب مال پیسہ ختم ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، اب اس کو دل کو نہیں لگانا چاہیے۔ اب یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے لے لیا ہے، اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ بندہ اگر صبر کرتا ہے نا، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ اللہ کا مال تھا، اس نے واپس لے لیا، ہم بھی تو اللہ کے پاس ہی جانے والے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں ہے۔ بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، اللہ کو بتاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے وہ دن بدل دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے جو ہوتے ہیں، اور جو لوگ کافر اور منافق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اگر کسی کے حق میں ہدایت لکھی ہے تو ہدایت قبول کر لے، نہیں تو پھر جو دوسرے ہیں جن کا دماغ دنیاوی عیاشی اور فحاشی اور بے حیائی اور گندے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور پھر آخرت میں آئیں گے تو میں نے وہاں پر ان کے لیے عذاب مہین، سب سے بڑا عذاب جو ذلت والا ہے، وہ میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا خاتمہ ہو تو ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔